بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدح بیان زبان پر لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلاً و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے ہیں؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے حضرت علی مرتضیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور پر جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، ایک ذرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، ذرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے یہ ذرہ فروخت کے لیے صحابہ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے 480 درہم پر یہ ذرہ خرید لی اور پھر یہ ہدیہ حضرت علی کو واپس دے دی۔ حضرت علی کی یہ رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو آپ نے حضرت عثمان کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی نے ذرہ کی قیمت فروخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ خود حضرت انس کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی اسی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے تھے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ جب بہت سے صحابہ کرام ہی دربار میں رسالت مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح علی بن ابی طالب سے کروں۔ میں تمہارے سامنے اس حکم کی تعلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ خطبہ نکاح پڑھا۔ اللہ کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں کے باعث ہر طریق تحسین کا سزاوار ہے، اپنی قدرتوں کی وجہ سے عبادت کے لائق ہے، اس کا اقتدار ہر جگہ قائم ہے، اس کا حکومت ہر زمین و آسمان پر نافذ ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنے احکام کے ذریعے انہیں آپس میں الگ الگ کیا، انہیں اپنے دین کے ذریعے سے عزت بھی بخشی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عظمت و سربلندی سے بہرور کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کو ایک لازم قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے، وہی ذات پاک ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور بعض کو بعض کا بیٹا بیٹی اور داماد بنایا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہر کام کو اپنی قضاء و قدر کے تحت کر دیا ہے اور قضاء و قدر کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی پوری ہوتی ہے اور حج اجل کے لیے کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اس کے پاس تقدیر کی کتاب ہے۔ خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسکال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے قبول ہے؟ حضرت علی نے کہا، بصر و چشم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددین الفاظ دعا کی، تم دونوں کی سعادت کو جمع کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا کرے۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر و برکت مانگی اور یہ طبق کھجوریں حاضرین پر لٹا دیں۔
بقول بعض اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم فرما کی گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چھہارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر بعض فقہا نے نکاح کے وقت چھہارے یا بادام یا شکر کا لوٹانا مستحب قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانے لگیں تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے منتظر رہنا۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت ایمن روانی دروازہ کھولنے لگی آئیں تو ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ گفتگو ہوئی: رسول اکرم، کیا میرا بھائی اس مکان میں ہے؟ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا: یا رسول اللہ، وہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ آپ نے تو اپنی صاحبزادی کا عقد ان سے کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: ہاں، یہ بات جائز ہے۔ کیا اس جگہ اسماء بنت امیس تھا اور کیا آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں؟ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا: جی ہاں، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا تھا بھی ہیں اور میں، وہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریال کو دعائیں خیر دی، پھر اندر تشریف لے گئے اور پانی طلب فرمایا۔ ایک لکڑی کے پیالے یا کسی اور برتن میں پانی پیش کیا گیا، آپ نے اس کو میں سے کچھ پی لیا یا اس میں اپنے دستے مبارک ڈال کر اور اس پر جو کچھ اللہ نے چاہا پڑھ کر حضرت علی کے سامنے لایا اور ان کے دونوں شانوں، بازوؤں اور سینے پر وہ پانی چھڑک دیا۔ پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، وہ شرماتی ہوئی سامنے آئیں تو ان پر بھی پانی چھڑک کر فرمایا: اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے رخصت ہو کر جس گھر میں گئیں وہ مسکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قدر فاصلے پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: بیٹی، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: آپ کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے، وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارثہ بن نعمان ایک متمول انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، وہ اپنے کئی مکانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکانات مستحق مہاجرین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارثہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی تو آپ نے فرمایا: جانے بدر، حارثہ سے اب کوئی اور مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک جا پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ نہایت مخلص اور ایثار پیشہ آدمی تھے۔ یہ خبر سنتے ہی بے تاب ہو گئے اور دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کے لیے مکان کے قریب میں لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ مکان جو آپ کے کاشانہ اقدس کے متصل ہے خالی کیے دیتا ہوں، اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں بلا لیجیے۔ اے میرے آقا، میرا جان و مال آپ پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لیں گے، مجھے اس کا آپ کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا، بنسبت اس کے کہ وہ میرے پاس رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ کی پیشکش کے جواب میں فرمایا: تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارثہ بن نعمان والے قریبی مکان میں منتقل کرا لیا۔